ہم ٹاسک کو بالکل اینڈ تک چھوڑی رکھتے ہیں کہ میں جو ہے بالکل اینڈ پہ کوئی اسائنمنٹ ہے گروپ کے اندر, کوئی کلاس کے اندر اسائنمنٹ ملتی ہے تو ٹل دا ویری اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آخری دن ہو جائے گی, کوئی اس کے لیے پلان نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہوتا کہ اس کو اس ٹائم کے مطابق جو ہے نا میں نے ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کبھی بھی وہ اسائنمنٹ ٹائم پہ سبمٹ ہوتی ہی نہیں ہے, ہم پروکیسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہماری پروکیسٹینیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ ہمارے بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کوئی کام کرنے لگے ہیں, ہم نے وہ اسائنمنٹ اٹھا لیا یا ہم نے جو کام کرنا تھا, ہم لوگ اپنا فون اٹھا لیں گے. وہ ہمیں وہاں سے اس ٹائم پہ اس مومنٹ پہ ریلیف دے رہا ہے, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آ رہا ہے کہ ابھی مجھے اسٹریس ہو رہی ہے, اس اسٹریس کو میں نے ریلیف کرنا ہے. اور اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے جو ہے نا آپ ڈسٹریکٹ کریں گے اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں, کوئی مووی دیکھ لی, کوئی سیزن دیکھنا شروع کر دیا. جی تو یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ پروکیسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں ٹل دی ویری اینڈ, ہم لوگ انیشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اور ہم انیشیشن ہی نہیں کر پا رہے, اسی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام جو ہم کر سکتے ہیں آن ٹائم وہ ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. ویئرز ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں انیشیٹ کرنا چاہیے, اپنے ٹاسک کو ویل پلان کرنا چاہیے, آرگنائز ہونا چاہیے. ہمیں ایک اینڈ بگن ود اینڈ ان مائنڈ, جب بھی ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے ہمیں ایک آئیڈیا, اس کو ایک رف لے آؤٹ بنانا چاہیے مائنڈ میں کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو میں نے اس کو کام کو کیسے پیر عمل کر لے کے آنا ہے, اینڈ تک کیسے لے کے جاؤں گا, کیا اسٹیپس ہوں گے میرے پاس, مجھے کیا کیا ریکوائرڈ ہے اس کے لیے, اور مجھے کیا کیا کرنا ہے اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بائی دا ٹائم. اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, کیونکہ اگر آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں تو آپ جس طرح ایک کنورسیشن ہے نا, اس کو بھی اگر آپ کروشل کنورسیشن کر رہے ہیں اس کے اندر ٹائم باؤنڈ نہیں ہے تو وہ کنورسیشن ہیڈ آن موو کر سکتی ہے کہیں بھی کسی بھی راہ میں. اس کا ایک جو فوکس تھا, اس کا جو ایک پرپس تھا, وہ کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری ہیبٹ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں بگن ود این ان مائنڈ, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں سے ہے. اس میں ہم جب بھی کام کریں گے تو ہمیں کریٹو مائنڈ میں ایک رف آئیڈیا لینا چاہیے, ہمیں ایک مشن اسٹیٹمنٹ بنانی چاہیے. پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے آپ کسی بھی سی ای او کہیں بھی کوئی اچھی کمپنی کے ہیڈ ہوں گے, ان کا ایک ویژن مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد اپنے اسکول کو, اپنی یونیورسٹی کو, اپنی کمپنی کو کہاں لے کے جانا ہے, ویئر ڈو وی آر سی آر سیلوز ان دا فیوچر. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کو اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی چاہیے, جسے کہتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ, پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں اسے. تو آپ کو اس کے لیے پہلے ایک رف ڈرافٹ بنانا چاہیے اپنے مائنڈ میں کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے میرا کیا مقصد ہے. اس میں آپ کو اپنی جتنی بھی اچھی باتیں ہیں, اچھے ٹریٹس ہیں, کریکٹر ٹریٹس میں جہاں پہ آپ کے بری ہیں وہیں پہ آپ کے اندر اچھے ٹریٹس بھی ہوتے ہیں ہر کسی کے اندر, ان کو آپ نے ریئلائز کرنا ہے, سیلف اویئر ہونا ہے آپ نے اپنے آپ سے, اور آپ نے اس کے لحاظ سے اپنی ایک رف ڈرافٹ لکھ لینی ہے. اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ جو بھی کام ہم لکھ لیتے ہیں نا, اس کو کرنے کے ہمارے پاس 10% زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کو انجام تک بھی پہنچائیں گے. 10 ٹائمز زیادہ چانسز ہیں. اگر آپ نے ایک چیز کو 10 ٹائمز, جیسے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوٹس بنائے جائیں, لکھا جائے, اپنا جو دن ہے اس کو پورے دن کو پلان کیا جائے, اہیڈ کر کے لکھا جائے کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے, اور اس سے پھر ڈوپامین بھی ریلیز ہوگا. جب آپ اس پورے ٹاسک کو اسپیسیفک ٹائم میں اچیومنٹ کرتے ہیں, اس سے ڈوپامین بھی ریلیز ہوتا ہے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ نے بگن جب کرنا ہے, اس میں آپ نے سب سے پہلے ایک رف کریٹو, واٹ این آئیڈیا سر جی, ہر چیز جو شروع ہوتی ہے ایک آئیڈیا سے سٹارٹ ہوتی ہے, ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آج سے 5 سال بعد کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا کہ میں اپنے آپ کو 5 سال بعد پرسنل میری ڈیولپمنٹ کہاں تک ہونی چاہیے, میرے پاس کیا کیا اسکلز ہونی چاہیے. وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہیں آپ کے پارٹ کا, یعنی آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اگر وہ کام نہیں کیا تو آپ کے دن میں سے کوئی چیز مسنگ ہے آج. ٹھیک ہے, تو وہ بار بار کرنے سے آتی نا, تو اس کے لحاظ سے آپ کو کچھ پلان تو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں کوئی ویژن رکھا ہے اور اس کو اچیو کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک ویژن مشن اسٹیٹمنٹ لکھنا ضروری ہے. ویژن ہوتا ہے ہر کمپنی, جو بھی آپ جیسے 5 کمپنیز رن کر رہے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں ایک ویژن تو ہوگا نا ان کمپنیز کے لحاظ سے. ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان دا فیوچر, لائک ون آف دا لیڈنگ انڈسٹریز ان پاکستان, اور ہم نے انٹرنیشنل کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے, اس طرح کچھ سوچا ہوا ہے نا. تو کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں
تو آپ کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنا اینڈ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے کام شروع کیا ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا. اس اینڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک مشن اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں, اس کو پھر ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں آگے کنورٹ کر سکتے ہیں. پھر اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو آپ کو بڑا جو ہے نا اسپیسیفک بنانا ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اس پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی اسٹرینتھس کو ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, اس میں کون کون سی اسٹرینتھس کو آگے لے کے چلوں گا جو مجھے آگے بینیفیشل ہوں گی, کون کون سی چیزیں میرے لیے اچھی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے آپ نے کام کرنا ہے. اور اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو, پرسنل اسٹیٹمنٹ ایک ہی دفعہ نہیں بن جائے گی. اف یو سٹ ڈاؤن ان ون ڈے اینڈ تھنک کہ میں نے آپ 2 گھنٹے میں اپنی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ بنا لی ہے, نہیں, ایسے کام نہیں ہوئے گا. آپ کو بار بار ریوزٹ کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں امینڈ ہو سکتی ہیں, کیا کیا بہتریاں آ سکتی ہیں, کہاں کہاں پہ میں لیک کر رہا ہوں, کہاں کہاں پہ میرے پاس پاسبلٹیز ہیں. تو آپ کو اپنے اوپر کام کرتے رہنا اور اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو ریوزٹ کرتے. جو گولز بھی ہوں گے اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پریکٹیکل ہونے چاہیے, اس میں جو اسمارٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, اسپیسیفک, میجریبل, اچیویبل, اٹینیبل, ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ. جو آر ہے وہ ریئلسٹک ہی ہونا چاہیے. کہ جس طرح اگر آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی ریکوری 5 سال لے کے چلوں گا, اپنے پہلے ہی 5 سال کا پلان بنا لیا ہے, تو ہم کہتے ہیں ریکوری 1 ڈے ایٹ اے ٹائم. اور آپ نے ڈیلی بیسس پہ کیا کرنا ہے وہ گولز ہیں. اسٹیٹمنٹ مشن کیا ہوگا کہ میں نے سوبرائٹی کو اچیو کرنا ہے. اس سوبرائٹی کو اچیو کرنے کے لیے ایک پلان چاہیے ہوگا, تو وہ ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ بن جائے گی کہ میں نے اس میں کیا کیا کرنا ہے, میں نے کس کس اینڈ پہ کام کرنا ہے, میں نے اپنے ریلیشن شپس کو, اپنی بایولوجیکل لائف کو, سائیکولوجیکل لائف کو, سوشل لائف کو, اسپریچول لائف کو کیسے انہانس کرنا ہے, کیسے میں نے بہتر کرنا ہے. جو میرے لاسز ہو گئے ہیں ڈیورنگ آل دس ٹائم, ان میں کیسے ریکور کر سکتا ہوں میں ان کو. 100% تو نہیں ہوں گے, لیکن میں اپنا بیسٹ کیسے کر سکتا ہوں ان ڈومینس پہ کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو ایک مشن اسٹیٹمنٹ لکھنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو انویژن کرنا پڑتا ہے, کسی ایک انسان کو اپنا آئیڈل بنانا پڑتا ہے. ٹھیک, تو کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی چیز کو انویژن کر کے اپنے آپ کو, کسی چیز کو آپ انویژن کرتے ہیں, اس کو آپ فالو کرتے ہیں, اس سے آپ انسپریشن ڈرا کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح ہونا ہے ان فیوچر. تو آپ لوگوں نے اپنے کبھی سوچا اس بارے میں کہ میرا کون آئیڈل ہے, میں نے کیا بننا ہے؟ کسی پرسنالٹی سے آپ بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے ہوں اور سوچا ہو کبھی زندگی میں کہ میں نے ان کے جیسے بننا. کہہ رہے تھے کہ جو آپ اپنے آپ کو امپاور کرتے ہیں, اس طرح آپ ویژن کرتے ہیں نا کہ آپ کے بہت سارے لوگ بہت زیادہ کام کر رہے تھے, اتنے اسمارٹ لوگ ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہارڈ ورک بھی کر رہے ہیں, پر اپنی لائف میں زیادہ سکسیس کیوں نہیں اچیو کر پا رہے. وٹ کوڈ بی دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ کبھی سوچے اس بارے میں, پونڈر اپون کیے کہ اس دنیا میں اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, لیکن وہ اس انٹیلیجنس کا اور وہ آگے نہیں نکل پا رہے ہیں. اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنلائز نہیں کیا ہوا, اپنی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں بنائی ہوئی, اپنے لیے گولز نہیں سیٹ کیے ہوئے. جب آپ نے اپنے لیے گولز سیٹ نہیں نہ کیے ہوئے ہوتے تو آپ کی جو انرجیز ہوتی ہیں وہ دوسرے کاموں میں یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس گولز ہوں, آپ کے پاس ایک ڈیسٹنی ہو, آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے, میرا یہ مشن ہے, کرنا کیا ہے, سلو اینڈ اسٹڈی صحیح, بٹ میں اس پہ گامزن رہوں گا, میں اپنے کام پہ گامزن رہوں گا, میں اس سے کبھی ہٹوں گا نہیں, تو ایونچولی 1 ڈے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اس میں ایک ایگزامپل میں ایڈ کرتا ہوں کہ ایک کنگ تھا, وہ ایک ڈچ میں گر گیا. وہاں پہ اس نے ایک اسپائڈر کو دیکھا, وہ جو وہاں سے کلائمب کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. 99 ٹائمز وہ فیل ہوا, اور اس کے مائنڈ میں اینڈ تھا کہ میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے. وہ نکل گیا. اس کے بعد اس کنگ کو اس سے اتنی انسپریشن ملی, موٹیویشن. اسی لیے آپ کو اپنے آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آئیڈل بنانا پڑے گا جس سے آپ کو انسپریشن ملے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. کسی نہ کسی کو آئیڈلائز کرنا پڑے گا, اس سے آپ کو انسپریشن جو ہوتی ہے وہ موٹیویشن کی طرح بھی کام کرتی ہے, ڈرائیوز یو موونگ فارورڈ. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو کہنا ہے. اب اس کنگ نے پھر نکل کے, وہ بیٹل ہار رہا تھا, اس نے وہ بیٹل بھی جیتی, کیونکہ اس نے انویژن کرنا شروع کیا, واٹ آئی کین ڈو ڈفرینٹ, میں نے اس کو کس طرح کرنا ہے. آپ نے اسٹیٹمنٹس لکھنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں. تو یہ جو اتنی اسکیٹرڈ انرجی ہوتی ہے آپ کی, اس انرجی کو آپ واپس لے کے آ سکتے ہیں. گول پہ آپ کر سکتے ہیں, پریسائز کر سکتے ہیں, اور جتنا پریسائز ہونا شروع ہو جائیں گے اتنے زیادہ چانسز آپ کے ہو جائیں گے سکسیزفل ہونے کی لائف میں. سکسیز سبجیکٹیو ہوتا ہے ہر کسی کے لیے. بالکل, اگر آپ کسی کو آئیڈلائز نہیں کر رہے ہیں نا,
تو آپ ان دا لانگ رن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی موٹیویشن انٹرنسک تو ہونی ہی چاہیے, پر ایٹ ٹائمز ایکسٹرنسک موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے, انوائرمنٹ سے دیکھ کے آپ اپنے آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں, فورس پیدا کرتے ہیں اپنے اندر فارورڈ پروپیل کرنے کے لیے. اگر آپ کو ابھی لکھنے میں مشکل آ رہی, جیسے میں بات کر رہا تھا کہ مشن اسٹیٹمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بار بیٹھ گئے اور آپ نے 2 گھنٹے میں کہا کہ میں اب لکھ کے ہی اٹھوں گا, اس طرح نہیں ہوتا. آپ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم ریوزٹ کرتے ہیں, ری آرگنائز کرتے ہیں, ری ویلیو کرتے ہیں, چیزوں کو پھر سے دیکھتے ہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور کیا کیا نہیں کر سکتا ہوں, کیا کیا میرے لیے پاسبل ہے. تو ان چیزوں کو کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے زندگی میں. اور ایک اور چیز ہے, ریٹروسپیکٹیو میں بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ امیجن کریں آج سے 10 سال آگے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فیوچر میں بیٹھ کے اپنی ینگر سیلف کو, پریزنٹ والے کو کیا ایک میسج دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کس طرح ہو, اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلو, اور زندگی کے کیا پہلو ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو رائٹ ناؤ ان دس مومنٹ ایٹ دس ٹائم آپ کو اپنی پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ لکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ریٹروسپیکٹیو میں جا کے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں, آپ نے کبھی امیجن کیا یہ آپ کی پاور آف امیجنیشن ہے, کیونکہ اینی تھنگ کین بی پاسبل. آپ پاسبل کب کرتے ہو, جب آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور اس کے بعد اس کو لکھتے ہو. تو اگر آپ 5 سال بعد یا 10 سال بعد اپنے آپ کو امیجن کر کے آپ اپنے آپ کو بھی یہ میسیج دینا چاہیں تو کبھی اس بارے میں بھی انویژن کر کے دیکھیں کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ٹول ہے کہ اگر آپ کو مشن اسٹیٹمنٹ نہیں لکھنی آ رہی, جیسے آپ بیٹھ گئے پین لے کے پیپر لے کے اور آپ نے سوچا لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ابھی آپ کیونکہ ریکوری میں تو آپ کو مشکل ہو رہی ہے کوگنیٹیولی اس چیز کو وربلائز کرنے میں, پین ڈاؤن کرنے میں, تو آپ اس کو اس طرح انویژن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو 10 سال پہلے آگے کے بندے سے اپنے آپ کو کوئی میسیج دینا ہو تو وہ کیا میسیج دے کے جائیں گے. اس طرح کرنے میں آپ کو اپنا پین ڈاؤن کرنے میں مشن اسٹیٹمنٹ ایزی ہو جائے گا. آئیڈیلائز کرنے کے بعد آتا ہے کہ ہو ڈو یو وانٹ ٹو بی بیکم اینڈ وٹ از ڈیٹرمن وٹ از امپورٹنٹ ٹو یو ٹوڈے, کہ میرے لیے آج کیا امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس چیز کو بھی, آپ نے جب اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے آپ نے اپنی چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ میری کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں. اب آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو تو آپ اجاگر کر ہی سکتے ہیں, پر آپ کو اپنی ویکنیسز کے بارے میں بھی تو کام کرنا چاہیے نا. آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھس میں کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں. کیا میں ایسے اقدامات لے سکتا ہوں کہ میری ویکنیسز میری پروگریس میں جو ہے نا ہرڈلز نہ بنے آگے جا کے. آپ کا یہ بھی پارٹ ہو سکتا ہے ایک مشن اسٹیٹمنٹ میں کہ آپ اپنی ویکنیسز کو کریں, ریئلائز کریں, ریکگنائز کریں. اس لیے میں بات کرتی ہوں کہ سیلف اویئرنیس اور ٹرو اوتھینٹک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. اپنی ریکوری کے اندر جو ہے نا اپنے آپ سے ملنا کہ آپ کی ٹرو سیلف کیا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں. اپنے بارے میں بہت زیادہ کم لوگ جو ہے نا اپنے آپ سے صحیح طرح سے واقف ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی سے, اور جتنا زیادہ آپ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اتنا زیادہ کوئی انسان کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا. 24/7 آپ اپنے مائنڈ کے ساتھ ہیں, تو آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے, آپ نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آنا ہے اور اپنی ویکنیسز کو اوور کم کر کے اپنی اسٹرینتھس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو یہ مشن اسٹیٹمنٹ اس سب میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. اور اس کو پھر اچیو کرنے کے لیے آپ کو اسمارٹ گولز بنانے چاہیے. اسمارٹ گولز کیا ہوتی ہیں؟ اسپیسیفک, کہ میرا گول وائڈ نہیں ہوگا, بہت ہی زیادہ ایک امبریلا کے اندر ہوتے ہیں نا کہ آپ بہت ہی, میں نے وائڈ اینگل پہ میں نے ایک گول بنا لیا ہے جو کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اسپیسیفک, اس کو پھر مینیمائز کر کے اسپیسیفک کرنا شروع کریں, پریسیجن لے کے آنا شروع کریں. پن پوائنٹ, جب آپ پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیں گے چیزوں کو تو آپ کو اپنی انرجی کو چینلائز کرنے میں اس جگہ پہ اس مومنٹ پہ آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. پھر میجریبل, تاکہ آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہو سکیں, آپ کے جو بیہیویئرز ہوں گے اس کو اچیو کرنے کے لیے ان کو آپ دیکھ سکیں. آپ کو اس طرح کے گولز بنانے چاہیے جب گول سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنے ساتھ. پھر اچیویبل, اٹینیبل, ٹھیک ہے, کہ وہ اٹینیبل بھی ہوں. میں نے اگر اپنے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے, میں نے ریکوری لے کے چلنی ہے, ریکوری کے اندر مجھے مسئلے آ سکتے ہیں, تو میں 1 ڈے ایٹ اے ٹائم لے کے چلوں گا. میں 2 سال کا نہیں سوچوں گا کہ میں نے 2 سال اپنے آپ کو ریکور رکھنا ہے, کیونکہ 2 سال کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں. تو آپ کو 1 ڈے ایٹ اے ٹائم لے کے چلنا ہے. 1 ڈے میں آپ نے اپنے لیے اپنے ریئلسٹک اچیویبل گولز بنانے ہیں, ٹاسک ایسے سیٹ کرنے ہیں کہ میں ان کو پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ میں کس طرح کولیبریٹ کر سکتا ہوں, ان کو کس طرح ان کو انکلکیٹ کر سکتا ہوں. اس طرح آپ نے اپنے ٹاسک بنانے ہیں, اور وہ جو ٹاسک ہوں گے آپ کی فار دا لانگر ٹائم لائن.
اگر آپ ان دا لانگ رن دیکھیں گے تو آپ کی ویژن مشن اسٹیٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، آپ کو پرسنل گروتھ کے اوپر کام کر رہے ہوں گے، ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. دریا ایسے نہیں بن جاتا کہ ون فائن ڈے آپ اٹھے اور ایک دریا بن گیا تھا. تو ریکوری بھی ڈے بائی ڈے کر کے چلتی ہے. اسی طرح آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ڈے بائی ڈے کر کے انوالو کرنی ہے، ایوالو کرتے جانا ود دا پیسج آف ٹائم. آپ نے اس کو اپنے انویژن، آپ کی کریٹیوٹی آپ کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. آپ نے پرابلمس کے سلوشنز نکالنے ہیں. پرابلمس تو آلریڈی ہیں، ہمیں ایٹ ہینڈ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ پاس بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور ان کو سالو کرنا ہم نے سلوشن اورینٹیڈ ہونا ہے کہ لائف میں کیسے اپنی پرابلمس کو سلوشنز میں کنورٹ کر سکتا ہوں. تب آپ اپنی زندگی کو صحیح سے طریقے سے آگے لے کے چل سکیں گے، ہے نا. کہ آپ کی بہتری آ گئی، آپ کی لائف اسٹائل چینج ہونا شروع ہوگی. ایون تو ابھی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہو، بٹ اٹ از اے پارٹ آف ریکوری. یو آر ان ریکورنگ ایڈکٹ رائٹ ناؤ، جو کہ یہاں پہ اپنے دور ہے ڈرگ سے. آپ سیکھ رہے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں، آپ دوبارہ گو تھرو کر رہے ہیں سارے کانسیپٹس کے اوپر سے. آپ کو ایک چانس مل رہا ہے. جو آپ کے ریلیشن شپس خراب ہیں، فیملی میٹنگز میں آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے گولز دوبارہ سے سیٹ کرتے ہیں. جو پچھلی دفعہ میں نے گول سیٹ کیے تھے ان میں یہ مسئلے آ گئے تھے. دس از دا ٹائم نا کہ آپ اپنے لیے ایک اسٹیٹمنٹ لکھنا شروع کریں سارے، کہ میں نے اپنی ریکوری کو کیسے پاسبل بنانا ہے، میں نے کیسے ایک پورا پلان بنانا ہے. اپنی ریکوری کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ لکھ لیں سارے کہ ود ان دس مچ ٹائم میں نے یہ گولز ہوں گے، میں نے یہ کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ میں یہ سب کچھ اچیو کروں. بٹ ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ چیزیں اچیو نہ ہو پائیں اس مومنٹ پہ، تو دیٹس فائن ایز ویل. یو کین آلویز ری وزٹ، ری گو تھرو دیم اینڈ ری آرگنائز دوز تھنگس. یہی فائدہ ہوتا ہے نا آپ کو اسٹیٹمنٹ لکھنے کا. آپ کی فیوچر پراسپیکٹس آپ کے لیے کلیئر ہو جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائیبل ہوتے ہیں. آپ کے لیے بالکل انویژن کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میری ڈیسٹینی کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. لیٹس سے آپ کا ریکوری کا پلان تو ہے، آپ نے سوچ لیا کہ میں نے ریکوری کو لے کے چلنا ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے ابرار صاحب، میں نے ریکوری کرنی ہے، پر اس ریکوری کے لیے آپ نے کیا سوچا کہ کیا پلانز ہوں گے، کیا چیزیں میں کروں گا، کیا میرے بیہیویئرز ہوں گے جو اس چیز کو میک شیور کریں گے کہ میری ریکوری چلتی رہے گی. اس بارے میں سوچنا ہے، اس کو ایز اے اسٹیٹمنٹ بنا کے لکھتے ہیں آپ نے اپنے لیے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو. جب بھی آپ کہیں پہ اپنے آپ کو لاس پائیں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا تھا، میں کیا کرنے کے لیے آیا تھا، میرا مقصد کیا تھا، تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو ری انکارپوریٹ کرنا ہے واپس اپنی زندگی میں، ری انڈلج کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آل ان آل بڑا بینیفٹ ہیں.